آپ سب کا خوشامدید اس خاص تاریخی وضاحت میں، جہاں آج ہم ایک ایسے واقعے کی تہہ تک جائیں گے جو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ہم اس کے ایک ایک پہلو کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ کہانی، جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہا جاتا ہے، صرف تاریخ کی کسی پرانی کتاب کا کوئی باب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات، ہمارے ہیلوں اور نیتوں کے امتحان کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ کیسے بظاہر ایک چھوٹی سی نافرمانی ایک اتنی بڑی اور خوفناک تباہی کا سبب بن گئی۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسا شہر جس پر بے پناہ رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، جہاں ہر طرف خوشحالی ہو، وہ اچانک راتوں رات ایک ایسی خوفناک شکل میں کیسے بدل سکتا ہے کہ وہاں کے باسی صبح انسانی نہ رہیں؟ مطلب ایک پورا قصبہ بندروں میں تبدیل ہو جائے؟ بڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن کہانی کا یہ بھیانک انجام جتنا عجیب ہے، اتنا ہی تجسس سے بھرا ہوا بھی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس عذاب کی تفصیلات تک پہنچیں، ہمیں اس کی شروعات کو دیکھنا ہوگا۔ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور سے۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے ایک قصبے میں رہتی تھی جس سے ایلا کہا جاتا تھا۔ اب آپ اس جگہ کا تصور کریں، سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں، چمکتی ہوئی دھوپ، لہروں کی آواز۔ ان لوگوں کو بھوک اور خوف سے مکمل طور پر محفوظ رکھا گیا تھا، مطلب انہیں ہر طرح کی نعمت ملی ہوئی تھی، احکامات کا انہیں اچھی طرح پتہ تھا۔ لیکن ان کے اندر ایک بہت پرانی خامی موجود تھی، اور وہ تھی اپنے وعدے توڑنے کی۔ ان میں یہ سوچ بہت عام تھی کہ ارے ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہو جائے گا۔ اور بالکل یہیں سے ان کے لیے ایک ایسا امتحان شروع ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اصول کوئی بہت مشکل نہیں تھا، ان کے لیے حکم بہت ہی سادہ تھا کہ ہفتے کے باقی 6 دن آپ خوب کاروبار کریں، تجارت کریں، لیکن صرف ایک دن، جی ہاں، ہفتے کا صرف ایک دن جسے سبت کہا جاتا تھا، اس دن اپنی تمام دنیاوی مصروفیات چھوڑ دیں اور خود کو مکمل طور پر عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ مطلب صرف ایک دن کے لیے مچھلی کا شکار سختی سے منع کر دیا گیا۔ اب جب یہ بات قصبے میں پھیلی تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم رک جائیں گے، لیکن کچھ نے ہنس کر اس حکم کا مذاق اڑایا۔ اب یہاں آتا ہے اصل امتحان۔ یہ کوئی عام پابندی نہیں تھی، یہ براہ راست ایک نفسیاتی ٹیسٹ تھا۔ جس دن شکار سختی سے منع کیا گیا تھا، یعنی ہفتے کے دن، ٹھیک اسی دن سمندر مچھلیوں سے ابل پڑتا تھا۔ موٹی تازی مچھلیاں چھلانگے مار کر بالکل کنارے تک آ جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود آ کر کہہ رہی ہوں کہ آؤ ہمارا شکار کرو۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باقی 6 دن مچھلیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک واضح آزمائش تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اپنے رب کے حکم پر قائم رہتا ہے اور کون اس لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جہاں لالچ ہو وہاں انسان کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کیا۔ ذرا ان کا دماغ چیک کریں۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ شکار بھی ہو جائے اور حکم بھی نہ ٹوٹے۔ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑی بڑی نالیاں اور گڑھے کھودنا شروع کر دیے۔ جمعے کے دن وہ اپنے جال بچھا دیتے، پھر ہفتے کے دن جب مچھلیاں ابل کر کنارے آتیں تو وہ پانی کے ساتھ ان گڑھوں اور جالوں میں خود بخود پھنس جاتیں، اور پھر اتوار کے دن وہ آرام سے جا کر وہ مچھلیاں نکال لیتے۔ اس پوری ترکیب سے وہ خود کو یہ تسلی دیتے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو کوئی جال نہیں پھینکا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ ان کی ڈھٹائی اور غرور تو دیکھیں۔ جب قصبے کے سمجھدار لوگوں اور بزرگوں نے انہیں منع کیا، ان پر چیخیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو صریحاً گناہ ہے اور تباہی کا باعث بنے گا، تو ان لوگوں نے آگے سے مسکرا کر جواب دیا، ہم نے قانون کہاں توڑا ہے، ہم نے تو بس اپنی عقل استعمال کر کے ایک راستہ نکالا ہے، ایک لوپ ہول ڈھونڈا ہے۔ وہ سچ میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ اپنی ان تکنیکی چالاکیوں سے اوپر والے کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر اس ایک واقعے، اس ایک چالاکی نے اس پورے قصبے کو مکمل طور پر بانٹ کر رکھ دیا۔ اس وقت معاشرے میں واضح طور پر 3 طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ پہلا گروہ ان گناہ گاروں کا تھا جو اپنے اس چور راستے پر بہت خوش تھے اور خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہے تھے۔ دوسرا گروہ ان نیک اور فکر مند لوگوں کا تھا جو مسلسل وارننگ دے رہے تھے، چیخ رہے تھے اور سب کو اس عذاب سے ڈرا رہے تھے جو ان کے سر پر کھڑا تھا۔ لیکن ایک تیسرا گروہ بھی تھا، اور یقین جانے یہ سب سے زیادہ غور طلب گروہ ہے۔ یہ تھے خاموش تماشائی۔ یہ لوگ نہ تو خود مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور نہ ہی کسی کو منع کر رہے تھے، یہ بس خاموشی سے ایک طرف کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ ان 2 نظریات کا تصادم بالکل واضح ہو چکا تھا۔ ایک طرف گناہگار لوگ تھے جو مچھلیوں کا بوجھ اٹھائے مزے سے گھوم رہے تھے، دیواروں کے پار دعوتیں اڑا رہے تھے، پیٹ بھر کر کھا رہے تھے، اور نیک لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو ہم تو مزے کر رہے ہیں اور تم بھوکے ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی اس چالاکی پر کوئی غیبی مہربانی ہے، جبکہ دوسری طرف ڈرانے والے لوگ تھے جو رو رو کر منتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے خود کو ان گناہگاروں سے بالکل الگ کر لیا تھا تاکہ جب عذاب آئے تو وہ اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔
तनबीह का सारा वक्त अब खत्म हो चुका था। रात गहरी हो रही थी और फिर वो वक्त आ गया। उस रात फिजा में एक अजीब भारी सी खामोशी थी। कस्बे की गलियों में सिर्फ समंदर की हल्की लहरों की आवाज़ थी। गुनाहगार अपना पेट भरकर अपनी चालाकियों पर खुश होते हुए गहरी नींद सो चुके थे, और इसी गहरी खामोशी में कुदरत का एक हतमी फैसला उतरा। कोई तूफान नहीं आया, ज़मीन नहीं फटी, आसमान से कोई बिजली नहीं गिरी, बस फिजा में एक खामोश मगर अटल हुक्म सादिर हुआ, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। उनकी इस चालाकी की, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी अक्लमंदी समझ बैठे थे, ये सीधी और खौफनाक सज़ा थी। अगली सुबह का मंजर तसव्वुर करें, किस कदर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुबह जब नेक लोगों ने देखा कि आज तो शहर में कोई शोर ही नहीं, कोई गुनाहगार बाहर नहीं आया, तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ झांका। नीचे इंसान नहीं थे, उनके चेहरे बिगड़ चुके थे, उनकी उंगलियां खौफनाक पंजों में बदल गई थीं और पूरे जिस्म पर बाल आ गए थे। अंदर से वो मुकम्मल तौर पर जानवर बन चुके थे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानकुन बात यह थी कि उन्होंने हैरतअंगेज तौर पर अब भी अपने वही इंसानी कपड़े पहने हुए थे। इस सारे सानहे का सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या था जानते हैं? वो ये था कि वो फौरन नहीं मरे थे। वो इस इबरतनाक हालत में कुछ दिन जिंदा रहे। जब लोग भागकर वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो बंदर अपनी आंखों से इशारे करते, रोते हुए आते और अपने इंसान रिश्तेदारों के कपड़े पकड़कर ज़ारों कतार रोने लगते, क्योंकि वो अपनों को पहचान तो रहे थे पर कुछ बोल नहीं सकते थे। रिवायत बताती हैं कि वो इस अजियतनाक हालत में सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे। उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया और बस तड़प तड़प कर ख़त्म हो गए। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुकते हैं। हम इस वाक़े को महज एक पुरानी तारीख़ी कहानी समझकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कहानी दरअसल एक आईना है। असहाबे सब्त का असल जुर्म क्या था? उनका असल जुर्म महज मछली पकड़ना नहीं था। उनका असल जुर्म थी हेलासाजी, यानी कानून के साथ चालाकी करना। अपने ज़ाती फ़ायदे और लालच की खातिर कानून के अंदर से चोर रास्ते निकालना और फिर खुद को ये कहकर मुतमईन कर लेना कि टेक्निकली तौर पर तो हमने कोई उसूल नहीं तोड़ा, हम तो बिल्कुल ठीक है। यही वो खतरनाक रवैया है जो इंसान को सीधा तबाही की तरफ ले जाता है। जरा सोचिए, इनके कदीम बहानों और आज के हमारे जदीद बहानों में आखिर फर्क ही क्या है? हम भी तो हर रोज बिल्कुल यही कुछ करते हैं, है ना? आज हम चीजों के नाम बदलकर खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। हम कहते हैं, अरे नहीं, ये सूद थोड़ी है, ये तो बस मुनाफा है। या फिर रिश्वत लेते हुए कहते हैं, ये रिश्वत नहीं, महज एक तोहफा है, खुशी से दिया गया है। और लोगों से झूठ बोलकर, उन्हें धोखा देकर चीजें बेचने को हमने आज स्मार्ट मार्केटिंग का नाम दे दिया है। हम आज भी बिल्कुल वही हीलासाजी कर रहे हैं जो सदियों पहले इस कस्बे में की गई थी। तो लब्बे लुबाब ये है कि हम अपने गुनाहों और चालाकियों को जितने भी खूबसूरत अल्फाज का लिबास पहना दें, जितने मर्जी तकनीकी बहाने तराश लें, हकीकत कभी तब्दील नहीं होती। ज़ाहिरी लफ्ज़ों की, आपकी स्मार्टनेस की कोई अहमियत नहीं है जब तक आपकी नीयत खालिस ना हो। असल चीज़ आपकी नीयत है और इसी पर आपके तमाम अमाल का दारोमदार है। अगर नीयत में खोट है ना, तो दुनिया का कोई भी कानूनी चोर रास्ता आपको बचा नहीं सकता। आज की इस तारीखी वजाहत को हम एक बहुत ही गहरे और चुभते हुए सवाल पर ख़त्म करेंगे। तारीख तो गवाह है कि जब भी इंसानों ने उसूलों के साथ हेराफेरी की तो इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि क्या हम आज भी अपनी चालाकी और लालच में अंधे हो चुके हैं? क्या हम आज भी अपनी नीयतों के साथ बिल्कुल वैसे ही खेल रहे हैं जैसे असहाबे सब्त ने खेला था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से गौर करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सीखने और हक़ाइक़ को समझने का हमारा ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा।